ہر روز بسم اللہ پڑھ کر قرآن کی ایک آیت 12 مرتبہ پڑھ لیا کرو، ظالم سے ظالم شوہر بھی محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں گھریلو سکون اور میاں بیوی کے درمیان محبت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک اور ان کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ ایسے گھروں میں جہاں عورتیں ظلم و زیادتی یا بدسلوکی کی وجہ سے روتی ہیں، وہاں سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں عمومی طور پر ایسے اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے جو کسی پر ظلم کرنے یا اس کے دل کو دکھانے کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ۔ ایسے گھروں میں جہاں عورتوں پر ظلم ہو اور ان کے دل دکھائے جائیں، وہاں اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے اور ان پر اللہ کی ناراضی نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اگر کسی عورت کو اس کے گھر میں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ اللہ سے انصاف کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایسے گھر پر اللہ کا عذاب یا برکتوں کا ختم ہو جانا ممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گھر والوں کے درمیان محبت نہ ہو تو ایسے گھروں میں برکت نہیں رہتی اور فرشتے وہاں نہیں آتے۔ جہاں عورتیں ظلم یا بدسلوکی کی وجہ سے روتی ہیں، وہاں فرشتے رحمت کی بجائے لعنت کرتے ہیں اور گھر والوں کے درمیان سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہارے زیر کفالت ہیں۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور انہیں رونے پر مجبور کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں سخت مواخذے کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ گھر جہاں عورتیں پریشان اور غمگین رہتی ہیں، وہاں اللہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ جو شخص اپنی بیوی یا گھر کی خواتین پر ظلم کرتا ہے، وہ نہ صرف دنیا میں برکتوں سے محروم ہو سکتا ہے بلکہ قیامت کے دن بھی سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ اسلام میں کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا جذباتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ عورت کے آنسو اگر کسی کے ظلم یا زیادتی کی وجہ سے بہیں تو یہ ظالم کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سورہ روم۔ جہاں محبت اور رحمت نہ ہو وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے اور گھر آزمائشوں میں گھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ جہاں عورتوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں اور وہ مسلسل روتی رہیں، وہاں خاندان کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ بچے بھی اس ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور معاشرتی برائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے گھروں میں جہاں عورتیں روتی ہیں اور ان پر ظلم ہوتا ہے، وہاں اللہ کی ناراضی، برکتوں کا ختم ہونا اور آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ شوہر اور خاندان کے دیگر افراد کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس خاتون کی طرفداری فرمائی اور صدیوں سے چلا آ رہا اپنا قانون ہی تبدیل فرما دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ حضرت بی بی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان افروز واقعہ ہے اور کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پارسا اور متحمل مزاج خاتون تھیں۔ قبیلہ بنی عوف بن خزرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔
مسئلہ زہار کا تھا، یعنی خاوند اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے کہ فیصلے کا تعلق انہی سے ہے۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے زہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی تھی اور نہ وہ اس کا شوہر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اتر گیا، طبیعت میں سکون ہوا اور خفگی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی پریشان ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے تب تک میرے آپ کے باہمی علائق حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں، ان کی تیزی تند مزاجی اور ذوف و پیری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ کو طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں تو نہایت مایوس ہوئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ خولہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں خولہ کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسرت کے لہجے میں خولہ سے کہا، خولہ،
اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ یاس و امید کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ کے لبوں پر تبسم دیکھ کر خولہ کی امید بندھی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ مجادلہ۔ چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا، اس لیے سورت کا نام بھی مجادلہ رکھا اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا کہ خولہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے۔ خولہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے آزاد کریں؟ بخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی لونڈی اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ خولہ نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ پیاس۔ ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور وہ غریب و نادار آدمی ہے، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا آدھا وسق کھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا، بہتر آدھا وسق میں دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤ یہ ادا کرو اور اپنے خاوند کے ساتھ جو تمہارے چچا کے لڑکے ہیں محبت، پیار، خیر خواہی اور فرمانبرداری سے گزارا کرو۔ خولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئی۔ گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کہو خولہ کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھجوریں لے کر 60 مساکین میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس قسم یا زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ سارا واقعہ تفاسیر اور احادیث و سیر کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس واقعہ اور نزول سورہ کے بعد تمام صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و توقیر اور احترام و اکرام میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ بالخصوص خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی انتہائی تکریم کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت خولہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ وہیں رک گئے اور دیر تک ان سے محو گفتگو رہے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے اکتا کر کہا، یا امیر المومنین، اس بڑھیا نے آپ کو روک لیا اور ہم سب لوگ اس کی طویل گفتگو سے تنگ آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں معلوم ہے یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ وہ بلند بخت عورت ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ اس کی صدائے درد اللہ نے عرش معلیٰ پر سنی۔ یہ خوش نصیب اور معزز و محترم خاتون خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول اللاتی۔ اگر یہ شب بھر مجھے روکے رکھتی تو میں اس کی خدمت میں کھڑا رہتا، اس اثنا میں سوائے نماز کے کوئی کام نہ کرتا۔
صرف اسی سے مصروف گفتگو رہتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیوی کی دعا یا بد دعا فوری اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی بد دعا لینے سے منع فرمایا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک ہرگز نہ کرو کہ بدلے میں بیوی کے دل سے اپنے شوہر کے لیے بد دعا والے الفاظ نکل جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک مرد اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرنے کے معاملے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا کمال اس شخص کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں تمہاری امانت ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ جب تم اپنی بیوی کو کھانا کھلاؤ تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو خوش کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں خوشی عطا کرتا ہے۔ مومن مرد اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور بد کردار شخص اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کرتے ہو تو یہ عمل صدقے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شوہر کو پسند کرتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنی بیوی کی کسی غلطی پر صبر کرے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری پسند ہو سکتی ہے۔ فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ناظرین، حیرت اس بات پر ہے کہ آج کے علمی دور میں بھی ایسے بدمزاج شوہر موجود ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ترش زبانی اور بدمزاجی کے سبب ان کی بیوی پر ہر روز غم و الم کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ایسے شوہر روز مرہ کے معاملات میں اپنی بیویوں کو دکھ دینا، انہیں اذیت پہنچانا اور بدمزاجی سے پیش آنا اپنی مردانگی کا خاصہ سمجھتے ہیں۔ اگر کسی بیوی کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہو تو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ اس عمل کو کرنے والی بیوی کا ظالم ترین شوہر بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس آیت میں اتنی تاثیر ہے اور اس عمل میں بے پناہ طاقت ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایسی بیوی کرے جس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہو۔ روزانہ دن میں کسی بھی وقت اپنا ٹائم مقرر کر لیں، مثال کے طور پر صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ یاسین کی اس مختصر آیت کو گن کر 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو 12 مرتبہ پڑھ کر آخر میں ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ لیں۔ اس آیت کا یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ چند ہی دن کے عمل سے شوہر کے رویے میں خاطر خواہ تبدیلی محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسی بہنیں، بیٹیاں، مائیں کہ جن کے سسرال میں ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے، بات بے عزتی کی جاتی ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں بات بے بات تانے سننے پڑتے ہوں، اگر وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ چند ہی دن میں سسرال والوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گی۔ سسرال میں ان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوا کرے گی۔ ایسی خواتین جو یہ عمل کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ یاسین اس قدر پسند تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو، لیکن اگر زبانی یاد نہ بھی کر سکیں تب بھی اوپر سے دیکھ کر عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔